رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 27 دورہ قرآن پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہوئے مجرم قوم کی بات ہو رہی ہے۔ جب فرشتے قوم لوط کے لیے پتھر برسانے کا عذاب لے کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام تب فلسطین میں تھے، تو اس قوم کا جرم جو ہے وہ کھلم کھلی ہوموسیکسوالٹی جو ہے وہ تھی، اور بے حیائی تھا، یعنی کہ مرد اور مرد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو 2000 سال قبل جو ہے عذاب آیا، مگر آج بھی بحر مردار ان کی ہلاکت کے آثار جو ہیں آثار کے طور پر موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا کیونکہ وہ اس بات کو مانتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی عبادت اور اس کی رضا کے کاموں کی طرف محبت اور شوق کے ساتھ دوڑ لگائیے۔ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے، مومن کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ مقصد تخلیق، انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ عبادت کے لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے، تاکہ آپ کو اللہ کی، اپنے رب کی، اپنے اس پکارنے والے کی جس کو آپ پکار رہے ہیں اس کی پہچان تو ہو، وہ کون ہے، کیسا ہے، اس کی کوالٹیز کیا ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، وہ اس کے نام کیا ہے، وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ جب اللہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر پکارنے کا مزہ بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کو پہچانے، جانے، اللہ کے بارے میں ساری چیزوں کو جاننے، پھر مزہ آتا ہے جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس جاننے کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ اپنی نماز کے بارے میں جانے، کہاں سے آئی، کیسے آئی، کس نے بھیجی، کتنی آئی، کون سے نبی لے کر آئے، اس کے الفاظ کیا ہیں، اس کے اندر پڑھا کیا جاتا ہے، جو پڑھا جاتا ہے وہ کہاں سے آیا، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، اور پھر جب آپ نماز پڑھیں گے نا، ہاں کیا ہی مزے ہیں اس کے۔ بات ہو رہی ہے الرزاق، تو اللہ سے بڑا رزاق کون ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ کو بندوں سے رزق مطلوب نہیں، کیونکہ رزق تو وہی دیتا ہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، تو پھر یہ اس پہ چھوڑ دیجئے۔ اگر کبھی کمی آ بھی جاتی ہے، جب اس سے مانگیں، روئے، گڑ گڑائیں، گڑ گڑا کے مانگیں، اور پھر اس کو بولے اللہ تعالیٰ تیری مرضی ہے۔ وہ جو کہاوت اور وہ جو ایک لائن ہے، بہت اچھی لائن ہے، اے اللہ ایک تیری رضا ہے، ایک میری رضا ہے، چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ تو کیا ہوتا ہے نا، انسان اپنی چاہت مانگ مانگ کے اپنی چاہت کے پیچھے لگ جاتا ہے، لیکن اس کو کچھ بھی نہیں پھر ملتا۔ لیکن اگر وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں عطا کروں گا تجھے وہ جو میری چاہت ہے، اور وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، یعنی جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو ملے گا۔ تو چھوڑ دیجئے رب پہ، رزق جو مقدر میں لکھا ہے، اگر لکھا ہے کہ آج آپ نے سوکھی پھیکی کھا کے ہی سونا ہے تو آپ کو وہی نصیب ہونی ہے، آپ بڑے بڑے پکوان نہیں کھا سکتے۔ اگر آپ کے مقدر میں لکھا ہے کہ آپ نے آج بڑے بڑے پکوان ہی کھانے ہیں تو آپ روکھی پھیکی کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ نہیں، وہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ چاہتا ہے تو اللہ دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو اسے روک لیتا ہے۔ تو سب سے بڑا رزاق وہی ہے۔ کوئی بندہ دنیا میں کسی کو کھلا نہیں سکتا، کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتا، تبھی تو اللہ رزاق ہے۔ اللہ نے یہ صرف اپنے اندر رکھی ہے، لوگوں کے اندر نہیں رکھی ہے۔ الحمدللہ، اگر لوگوں کے بس ہوتا، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کے بس ہوتا دوسرے کا پیٹ پالنا، تو یہاں اتنی قتل و غارت ہو رہی ہوتی، اتنی قتل و غارت ہو رہی ہوتی، اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی کسی کو ایک نوالا بھی کھانے کو نہ دیتا، ترسا ترسا کے مار دیتا۔ تو وہ تو میرا رزاق بلند، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ صرف اس سے صبر اور شکر مانگیے۔ جب آپ کو ان چیزوں پہ صبر اور شکر آ جاتا ہے تو چاہے آپ کے سامنے پھیکی، روکھی، کیسی بھی آئے، آپ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے کھا جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ اتنی برکت دیتے ہیں، اتنی برکت دیتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، الحمدللہ، کافی کفایت کر جاتا ہے، الحمدللہ۔
تو پھر اللہ اس کے ساتھ صبر و شکر بھی سکھا دیتا ہے۔ تو رزاق صرف اللہ ہے، اس کی ٹینشن نہیں لینی رزق کی کہ رزق آئے گا، کہاں سے آئے گا، کیسے کریں گے، کیا ہوگا۔ وقتی طور پہ ہوتی ہے ٹینشن، بیکاز آپ کے پاس منی نہیں ہوتی ہے، آپ اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے، آپ پریشان ہوتے ہیں، تو ہوئے پریشان، اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیں، ہو جائیں پریشان، ہو گیا نا پریشان، اب رب کے سامنے بیٹھ جائیں، رب سے مانگیں، پھر رب کے اوپر چھوڑ دیں اور پھر ریلیکس، چاہے کچھ بھی نہ ہو پھر کھانے کو، پھر بھی ریلیکس۔ کیونکہ آپ نے اپنے رزاق، اپنے رب کے سامنے اپنا قصہ، اپنا واقعہ، اپنا کیس دے دیا ہے، اپنا آپ نے سنا دیا ہے، آگے میرا رب کرنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں نا، دن یہ بھی نہیں رہے، دن وہ بھی نہیں رہے تو دن یہ بھی نہیں رہنے۔ ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر ہے، تنگی کے ساتھ آسانی، آسانی کے ساتھ تنگی، یعنی اگر آسان جا رہا تھا تو کبھی بیچ میں تنگی آ جائے تو کوئی بات نہیں، بس صبر اور شکر کرنا سیکھیے۔ اور اگر بڑی زیادہ تنگی تھی اور اس کے بعد اللہ نے آسانی دی ہے تو بھی صبر اور شکر کبھی نہ چھوڑیے، کیونکہ جب شکر کریں گے تو اللہ اور دے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ 1 سیکنڈ نہیں لگاتا عرش سے زمین پہ لانے میں، 1 سیکنڈ نہیں لگاتا، وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ ایک بادشاہ کو 1 سیکنڈ کے اندر فقیر کر دیتا ہے، اور ایک فقیر کو 1 سیکنڈ کے اندر امیر و ترین کر دیتا ہے، یہ اس کی دین ہے۔ کبھی اس چیز پہ مایوس نہ ہوا کریں۔ ہاں، جب دکھ ہو، تکلیف ہو، بس رب کے آگے بیٹھ کے رو لیجئے، اور یوں روئیے کہ وہ دکھ دل سے نکل جائے اور اس کی جگہ شکر اور صبر آ جائے۔ ورنہ اگر ہمیں صبر نہیں آئے گا تو ہم چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو دیکھ کر، لوگوں کی باتوں کو سن کر، یا اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا دیکھ کر، یا خود کی بھوک اور پیاس دیکھ کر بار بار روئیں گے، بار بار جی تھوڑا کریں گے۔ تو اگر ایک ہی بار اور لمبا رونا، سجدے میں بیٹھ جائیے، تہجد میں بیٹھ جائیے، لمبا روئیے، جو باتیں ہیں سب کر ڈالیے، کرنے کے بعد ایسا روئیے، ایسا اللہ کے سامنے باتیں کرنے کے بعد ہو جائیے جیسے آپ کا دل ہلکا ہو گیا، بوجھ اتر گیا۔ میں تو خود جب کبھی اللہ کے حضور جب بیٹھتی ہوں، دعا مانگتی ہوں، تو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے دل سے وہ تکلیف جو ہے الحمدللہ نکل چکی ہے، سکون آ گیا ہے۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو ریلیکس کر لیا کریں کہ اب میرے رب کے حوالے ہیں، اب اس نے ہی کرنا ہے جو کرنا ہے۔ تو وہی رزاق ہے۔ بات ہو رہی ہے رب کے عذاب کی، تو یقینی طور پر آنا ہے جس دن آسمان ہل جائے گا اور پہاڑ چل پڑیں گے۔ مکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو دینی بخشوں میں مگن ہے اور دین کے معاملے میں سنجیدہ ہی نہیں، اور جھٹلاہٹ ہر بات پہ جھٹلاتے رہتے ہیں۔ رہن، ہر شخص اپنے اعمال کی کمائی کے عوض رہن ہے۔ اچھے عمل کر کے خود کو آزاد کروا سکتا ہے، بہترین عمل جو ہے وہ صدقہ ہے، تو اس لیے صدقے میں کبھی بھی پیچھے نہ رہا کرے۔ گھر والوں میں عذاب سے بچنا ہے، یعنی کہ گھر والوں کو اگر بچانا چاہتے ہیں عذاب سے تو گھر والوں سے ڈر کر رہنے کی بجائے گھر والوں میں ڈر کر رہنا ہے، کہ بجائے اس کے کہ ہم گھر والوں سے ڈرتے رہیں اور اپنے آپ کو ہی صرف بچاتے رہیں، نہیں، بلکہ ہمیں گھر والوں میں ڈر کے رہنا ہے، گھر والوں سے نہیں ڈرنا، گھر والوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے رہنا ہے، اور تبلیغ کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کو ساتھ ملانا ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو اللہ کا پیغام دیا، سمجھایا، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ تو اٹس مین کہ کوئی بھی آپ کا پیغمبر ہو فیملی میں، یا بڑے عہدے والا ہو، پہلی باتوں میں جیسے بتایا جاتا ہے، کوئی بھی نبی اپنے فیملی کے ممبرس کو اپنے پیغمبر ہونے کی وجہ سے بچا نہیں سکتا۔ تو ہمیں نہ گھر والوں سے ڈرنا ہے اور نہ ہی گھر والوں میں ڈر کے رہنا ہے، بلکہ گھر والوں میں ڈرنا ہے، اللہ کے فضل سے ڈر کے رہنا کہ کہیں یہ میرے دین کا خطرہ نہ بن جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر سپوز آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ تبلیغ کر کے اپنے گھر والوں کو بدل سکتے ہیں تو تبلیغ کیجیے اور اپنے گھر والوں کو بدل کے ان کو بھی اللہ کے راستے پر لے آئیے۔ بات ہو رہی ہے پیغمبر کے کردار کی، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں عیبوں سے پاک قرار دیا کہ نہ وہ کاہن ہے اور نہ وہ مجنون ہے، الحمدللہ۔
حق ہی کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بات وحی کے مطابق کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں کیا چیز رکاوٹ ہے، جبکہ ان نے تو ہر بات حق کہی، سچ کہی۔ تو جو سنتیں ہمیں ملتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنا لیں۔ سپوز ہمیں مسواک کی سنت ملتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنا لیں، بے شک وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور احادیث ملتی ہیں الحمدللہ اور رب کی رضا ہے، لیکن ہم جسٹ برش کی طرف جا رہے ہیں اینڈ جسٹ برش کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے برش بھی کیجیے، بٹ مسواک ایک سنت ہے، اس کو زندہ کیجیے، اور ایک سنت کو اگر آپ زندہ کرتے ہیں تو 100 شہیدوں کے برابر اجر ملتا ہے۔ اگر سنت ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا تو ہمیں کرنا چاہیے، اگر سنت ہے ہمیں اپنے کام خود کرنا، مرد ہو عورت ہو، سنت ہے نا تو ہمیں خود کرنا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ وہ حق ہے اور ہر بات وحی کے ذریعے اللہ کے حضور آتی رہی ہے، اور سنت جو ہے اس کی پیروی کرنے میں ہمیں کوئی چیز پھر رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ قوت والا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس اصل شکل میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ یہ معراج کا واقعہ بتایا جا رہا ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آسمان دنیا کی سیر کے لیے چلے گئے، اور وہاں سدرۃ المنتہا کے پاس اصل شکل میں دیکھا۔ جب وہاں پہنچے ہوں گے تو پھر ادھر دیکھا ہوگا اصل شکل میں، اور حضرت جبرائیل امین کے 600 یعنی 600 پر تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے ہمیں ملتا ہے کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا سدرہ کی خوبصورتی بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ سونے کے پتنگے اس پر گر رہے تھے، کئی رنگوں سے ڈھکا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ وہ جو سدرۃ المنتہا بیری کا درخت بتایا جاتا ہے، جو ایک مقام تھا جہاں پہ معراج پہ جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ رک گئے، تو انہوں نے کہا آگے میں نہیں جاؤں گا، اگر میں آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، تو پھر آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، تو سدرۃ المنتہا کے پاس وہ رک گئے تھے، وہ مقام تھا جو، تو بتایا جا رہا ہے کہ سونے کے پتنگے اس پر گر رہے تھے، پتنگے سونے کے، اور کئی رنگوں سے ڈھکا ہوا تھا، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت۔ لات اور منات اور عزا خود ساختہ بتوں کے نام ہیں جن کی عبادت کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی، تو یہ خود ہی اپنے بتوں کو گھڑا کرتے تھے، اور گھڑنے کے بعد ان کے نام خود ہی رکھ دیتے تھے، اور پھر ان کی بتوں کی عبادت اینڈ پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ حق وزن، حق جو اللہ کی طرف سے آیا اسی پر عمل کرنا ہے، نہ کہ گمان پر جو اپنی یا اپنے بڑوں کی مرضی پر مبنی ہو، یعنی اپنے باپ دادا کی مرضی کے اوپر نہیں چلنا، بلکہ حق جو قرآن، جو سنت حدیث ہمارے پاس آئی ہیں، ہم نے ان کو فوکس کرنا ہے، نہ کہ میری اماں یہ کیا کرتی تھی، میری اماں کی اماں یہ کیا کرتی تھی، ہمارے دادا کا یہ جی بڑا پکا رول تھا، ہم نے تو یہی کرنا ہے، اسی پہ مر جانا ہے، ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ یہ غلط چیزیں ہیں۔ اللہ اور اللہ کے نبی کو ملحوظ خاطر رکھیے، قرآن اور احادیث کو اپنے سامنے رکھیے، اس پہ زندگی گزارنی ہے، کیونکہ وہ حق ہے، اور جو باقی چیزیں ہیں گمان، قیاس آرائیاں اینڈ اپنے آپ سے گھڑ لینی چیزیں، وہ سب فضول ہے۔ لمم، اگر کبائر اور فواحش سے بچے تو چھوٹے گناہ اللہ اپنی وسیع مغفرت کی وجہ سے خود ہی معاف کر دے گا۔ اگر ہم بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش کاموں سے بچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنی وسعت سے خود ہی ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دیں گے، ان کو معاف کر دیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کوشش کرنی ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچیں، جس میں بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے شرک کرنا، سب سے بڑا گناہ۔ تو ہمیں آئی تھنک اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ پورا قرآن جو ہے اس میں ایک ہی چیز بار بار آ رہی ہے، شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، اللہ لا شریک ہے۔ تو ہمیں اس پہ ذرا فوکس رہنا چاہیے۔ پاکیزگی نفس، فلا تزکوا انفسکم، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون متقی ہے، اس لیے اپنی پاکیزگی نہ بیان کرتے پھرنا۔ نہیں جی نہیں، میں تو بڑی نیک ہوں جی، ہاں جی میں 2 قرآن مجید مکمل کر لیتی ہوں، میں تسبیحات یہ دیکھیں جی
صبح سے لے کر رات تک کبھی چھوڑی نہیں. میں نے تو پتہ نہیں کتنے ملین کروڑ ارب خرب جو ہے آیت کریمہ پڑھ لیا ہے. نہ 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 نہ، میں نے تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے. میں تو بہت پاک پاکیزہ صاف ستھری نیٹ کلین ہوں. ارے بھئی ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے. اور متقی ہونے کی صفات اگر دیکھی جائیں، جو اللہ کے اوپر غیب کا ایمان لاتے ہیں، الحمدللہ ہم متقی ہیں، لیکن اس کا ڈنڈورا مت پیٹے، بلکہ نیک عمل کر کے اللہ سے ڈرتے رہیں اور بولتے رہیں پتہ نہیں اللہ کو یہ بھی قبول ہوا ہوگا کہ نہیں، اللہ نے اس کو پسند بھی کیا ہوگا اپنے ہاں کہ نہیں. نہیں، یہ نہیں کہ میں نے تہجد پڑھی ہے. تہجد بھی آپ نے اپنے لیے پڑھی ہے، میں نے اپنے لیے پڑھی ہے. میں اگر تہجد پڑھتی ہوں تو کیا میں اب وہ نہیں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو نمازیں پڑھتی ہوں لوگوں کی، تاکہ مجھے شیخیاں ملتی رہیں، لوگوں کی مجھے تعریفیں جھوٹی ملتی رہیں. تو ایسی بات تو کبھی کوئی فائدہ نہیں. اپنے نفس کو پاکیزہ رکھیں اور ڈرتے رہیں کہ اللہ اس کو قبول کر لے. صفِ ابراہیم و موسیٰ میں جو پیغام تھا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، کوشش کے مطابق اس کو اجر ملے گا، اور ہر ایک کی کوشش دیکھی جائے گی اور اسی کے مطابق اس کو اجر ملے گا. ہر ایک کو پورا پورا بدلہ ملے گا اور رب کی طرف ہی پلٹنا ہے. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ ماں باپ بہن بھائی، کسی کے کوئی کام نہیں آنے والا. پھر چاند کے پھٹنے کی بات ہو رہی ہے. چاند القمر، چاند پھٹ جائے گا، قرب قیامت کی علامت ہے. پھر بات ہو رہی ہے قبروں سے نکلنا. اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. چاند پھٹ جائے گا، کتنا خوبصورت روشن چمکتا ہوا چاند اس دن پھٹ جائے گا. اللہ اکبر. قبروں سے نکلنا، قیامت کے دن انسان ٹڈیوں کی طرح اچھل اچھل کر قبروں سے نکل کر پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے. اللہ اکبر. قرآن آسان، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بار بار یقین دہانی کروائی گئی کہ نصیحت کے لیے قرآن کو آسان بنایا ہے، کہ نصیحت کے لیے قرآن کو آسان بنایا ہے. کیا کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ ہر مشکل کا حل ہے، ہر رہنمائی قرآن کو پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے میں ہے. تو پلیز ہمیں اس قرآن مجید کے ساتھ جڑنا ہے اور دعا مانگنی ہے. اللہ ہمیں ہمارے نسلوں کو اس قرآن کے ساتھ جوڑ دیجیے. تقدیر، ہر چیز کو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اس کی مدت، رنگ، شکل، ہیت کے ساتھ مقررہ مقدار میں پیدا کیا گیا ہے. الحمدللہ. تو تقدیر ایک بار لکھ دی جاتی ہے اور ہم سب کا تقدیر پہ یقین بھی ہے. الحمدللہ. متقین کا مقام باہوں اور نہروں میں قدرت والے بادشاہ کے پاس سچائی کی مجلس میں ہوگا انشاءاللہ. الرحمن، اللہ رحمان کی سب سے بڑی رحمت قرآن کی تعلیم دینا، پھر بولنے کی قوت دینا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رحمان کی سب سے بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی ہے، اور پھر اس کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں بولنے کی قوت دی ہے، طاقت دی ہے. سبحان اللہ. نعمتوں کا ادراک، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 33 ٹائم دہرایا گیا اس لفظ کو کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پوری سورہ رحمان پڑھیے، پورے جنت اور جہنم کا نقشہ کھینچتی ہے اور ایمان تازہ کر دیتی ہے. اور جب بھی سنا کرے پڑھا کرے ترجمے کے ساتھ اس کو کوشش کیا کریں. 3 گروہ اعمال کے مطابق لوگ تقسیم ہوں گے اور ان کے مطابق ان کو جزا ملے گی. ایک ہوں گے سبقت کرنے والے، دوسرے ہوں گے دائیں ہاتھ والے، اور تیسرے ہوں گے بائیں ہاتھ والے. اے اللہ ہمیں سبقت کرنے والوں میں سے کر دے. آمین. العظیم، رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں، اور کوئی اللہ العظیم کے نام کے ساتھ سوال کرے تو اللہ اسے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. خود قرآن مجید میں بتایا جا رہا ہے کہ العظیم، عظیم، العظیم، یا عظیم یا عظیم یا عظیم، یا پھر اللہ العظیم اللہ العظیم. تو اس نام کے ساتھ اگر وہ مانگتا ہے اللہ سے تو اللہ اسے دے گا. اللہ کی قدرت کاملہ، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی ہر چیز کو جاننے والا، وہی ہر چیز پہ قادر. مومن کا نور سامنے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا.
مومن کا نور، اللہ ہم سب کو مومن بنائے۔ جس دن ہمیں نوروں کی، روشنیوں کی، سایوں کی ضرورت ہوگی تو اللہ کہہ رہے ہیں مومن کا نور اس دن کیسا ہوگا؟ سامنے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ جتنی نیکیاں اتنا نور ہوگا، جتنی نیکیاں اتنے ہی نور ہوگا۔ کر لو نیکیاں، بڑھ جاؤ نیکیوں میں، دوڑ لگا دو نیکیوں میں، دائیں بائیں خیر پھیلا کر نور سمیٹیں۔ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے دائیں بائیں خیر کو پھیلاتے جائیں اور اپنے لیے اپنا نور خود بناتے جائیں۔ پارہ نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پوائنٹ دیا وہ یہ ہے، آئیے اللہ کی راہ میں دوڑ لگا کر اپنا نور بڑھانے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔